السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں غزوہ خیبر پر، وہی خیبر جس کو آج تک یہودی یاد کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ مسلمانوں کی پہلی جتنی بھی جنگیں تھی خیبر سے، ان میں سب میں مسلمانوں کے مقابلے میں کفار مکہ تھے، لیکن خیبر کی جنگ بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں تھے یہودی، وہی یہودی جو کفار مکہ کی بیک بون بنے ہوئے تھے۔ وادی خیبر جو تھی وہ مدینہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی، تقریباً 150 کلومیٹر دور تھی مدینہ سے وادی خیبر، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اس کو فتح کرنے کا ارادہ رکھا۔ اصل میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی، کفار اور مسلمانوں کے درمیان صلح ہو گئی کچھ ٹائم کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ اب ہم آگے بڑھیں، ہمیں چاہیے کہ اب مسلمانوں کی ریاست کو پھیلائیں۔ تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم خیبر کی طرف رخ کریں گے۔ نبی کریم نے خیبر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خیبر کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کہہ لیں کہ خیبر اس وقت کے سارے یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا، اور عرب میں جتنی بھی سازشیں ہوتی تھی اس کے پیچھے بھی خیبر ہی تھا۔ خیبر کے قلعوں میں کچھ ایسے یہودی تھے جو پورے عرب پر کنٹرول کرنا چاہتے تھے، کفار مکہ کی بیک بون بنے ہوئے تھے، اور اسلام کو تو وہ ختم کرنا چاہتے ہی تھے، کیونکہ اسلام آگے جا کر ان کے لیے خطرہ بننے والا تھا۔ نبی کریم نے پھر بھی خیبر کو فتح کرنے کا جب ارادہ کیا تو آپ نے اپنے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور ان کو کہا کہ اب ایک اور بڑی جنگ ہماری منتظر ہے، ایک ایسی جنگ جس میں مسلمان ایک سپر پاور کیوں نہ بنتے مسلمان سپر پاور، کیونکہ خیبر کی جو زمین تھی وہ کافی سیراب تھی۔ خیبر کی زمین پر کافی باغات تھے کھجور کے۔ خیبر ایک ایسی زمین تھی جہاں پر بہت سی چیزیں اگتی تھی، بہت سے باغ تھے، لیکن جو یہودی تھے وہ اس سے مسلمانوں کا فائدہ بالکل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہودی جو تھے مسلمانوں کا نقصان ہی چاہتے تھے۔ پھر نبی کریم نے ارادہ کیا خیبر کو فتح کرنے کا۔ اس کا سب سے بڑا پرپس بھی یہی تھا کہ اگر مسلمان خیبر کو فتح کر لیتے ہیں تو مسلمان ایک سپر پاور بن جائیں گے۔ پھر مسلمان نکلتے ہیں خیبر کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تقریباً 1400 کا لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تک بھی مسلمانوں کے پاس زیادہ اچھے وسائل نہیں تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے جو پچھلی جنگیں لڑی تھی ان سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اور مسلمانوں نے اپنے بازار سے اپنی ریاست سے جو کمایا تھا اس سے مسلمانوں کے پاس کچھ بہتری آ گئی تھی۔ تو مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اور سپاہی بھی اتنے خاص نہیں تھے، کیونکہ 1400 کا لشکر تھا مسلمانوں کے پاس، اور خیبر کے پاس اس سے کئی گنا بڑا لشکر تھا۔ خیبر جو تھا وہ ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر کو کہا جاتا تھا قلعہ بند علاقہ۔ خیبر کے بارڈرز پر 5 قلعے تھے۔ ان کا کوئی اتھینٹک پروف نہیں ہے کہ کتنے قلعے تھے، لیکن ہمیں 5 ہی بتائے جاتے ہیں۔ 5 قلعے تھے، 5 میں سب سے بڑا قلعہ اور سب سے امپورٹنٹ قلعہ تھا قلعہ کموس۔ قلعہ کموس جو تھا، اگر مسلمان اس کو فتح کر لیتے تو پچھلے قلعے بھی مسلمانوں کے لیے فتح کرنے آسان ہو جاتے۔ یہودیوں کا لشکر جتنا بھی بڑا ہو، مسلمان اپنے ایمان سے ان کو ہرا ہی دیں گے۔ آپ دیکھیں، جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، مسلمانوں کا لشکر پہنچا مدینہ سے، یہودیوں کا لشکر جتنا بھی بڑا ہو مسلمانوں نے ان کو ہرانا تھا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر پہنچتا ہے خیبر کے قلعے کے باہر، تو یہودی ڈر جاتے ہیں اور اپنے قلعوں میں چل جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر ہمارے قلعے پر حملہ کرنے آیا۔ قلعہ ایک نہیں تھا، قلعے 5 تھے، لیکن مین امپورٹنٹ قلعہ ایک ہی تھا۔ جو فتح ہو جاتا تو پورا خیبر فتح ہو جانا تھا۔ مسلمانوں نے جا کر اپنے کیمپ لگا لیے خیبر کے قلعے کے باہر۔ مسلمانوں نے تقریباً کہا جاتا ہے 40 دن تک محاصرہ کیے رکھا، اور 40ویں دن مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس کے بعد جب مسلمان 39 ڈیز خیبر کے قلعے کے باہر بیٹھے رہے، اور 40واں دن آنا تھا جس کو مسلمانوں نے فتح کا دن بتانا تھا، 39 ڈیز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو اپنا علم دوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے۔ سارے صحابہ کے دل میں یہی بات تھی کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل ہمیں جھنڈا دیں، ہمیں جھنڈا دیں۔ لوگوں میں بحث ہونے لگی کہ کل کس کو علم دیا جائے گا، کون یہ جنگ فتح کروائے گا۔ 40ویں دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا امام علی علیہ السلام کو۔
امام علی علیہ السلام نے علم تھاما، لیکن امام علی علیہ السلام کی موجودگی میں کافی کنفلکٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ سے آئے تھے اور کچھ یہ کہتے ہیں وہ ادھر ہی تھے اور ان کو آنکھوں کی کچھ تکلیف تھی۔ یہ کافی کنفلکٹنگ بات ہے تو ہم اس پر نہیں غور کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پکڑایا اور امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام علی علیہ السلام جب جنگ کے لیے روانہ ہوئے، آپ خیبر کے قلعے کے دروازے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ کفار جو تھے یعنی یہودی جو تھے وہ یہ دیکھ کر کافی حیران ہوئے کہ 40 دن تک کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں آیا اور پھر ایک شخص ہم سے مقابلہ کرنے آ گیا، کیونکہ جو قلعہ قموس تھا، یہودیوں کا قلعہ تھا، اس میں ایک ایسا واریر تھا جس سے پورا عرب ڈرتا تھا، جس کا نام تھا مرہب۔ جی ہاں، مرہب ایک ایسا واریر تھا جس کا کہا جاتا ہے کہ وہ کافی طاقتور تھا، وہ ناشتے میں کون کھاتا تھا، یعنی ایسی باتیں اس کے لیے کافی زیادہ ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام اس سے جنگ کرنے کے لیے گئے۔ جب آپ خیبر کے قلعے کے باہر جا کر کھڑے ہوئے تو آپ نے پکارا، کون ہے جو مجھ سے جنگ کرے گا؟ اتنے میں مرہب کی آواز آئی کہ میں آؤں گا۔ یعنی مرہب اگر کوئی بھی جنگ کرنے جاتا تھا صحابہ میں سے تو مرہب اپنی کھڑکی سے دیکھتا تھا اور کہتا تھا کیا میں آؤں، یعنی صحابہ کو ڈراتا تھا، صحابہ ڈر کر پیچھے آ جاتے تھے۔ اس نے یہی طریقہ اپنایا امام علی علیہ السلام کے سامنے، لیکن اس نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام بڑی جرأت سے وہیں پر ہی کھڑے تھے اور آپ نے اپنا علم گاڑ دیا ایک پتھر پر۔ اس سے مرہب کو بہت غصہ آیا اور وہ ریڈی ہونے لگا جنگ کے لیے۔ اس وقت اس کے جو جادوگر تھے انہوں نے بتایا کہ جو شخص تم سے لڑنے آیا اس کا نام حیدر ہے، اور تمہاری ماں نے بھی یہی کہا تھا کہ کبھی کسی حیدر نام کے شخص سے نہ لڑنا۔ ہاں بالکل، ایسا ایک قصہ میں نے بھی سنا ہے کہ مرہب کی جو ماں تھی اس نے مرہب کو یہ کہا تھا کہ کبھی بھی تمہارے مقابلے میں کوئی حیدر نام کا شخص آئے تو اس سے کبھی نہ لڑا، کیونکہ وہ دن تمہارا آخری ہوگا۔ مرہب کو اس کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا کہ یہ بات تمہاری ماں نے کہی تھی تو تم نہ جاؤ، لیکن اس وقت مرہب غرور میں آیا تھا کہ یہ مسلمان میرا کیا کر سکتے ہیں۔ مرہب کو پھر بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اس نے 2 آرمر پہنے، 2 ہیلمٹ پہنے، یعنی ہر چیز 2 پہنی اور اسٹیل کا آرمر پہنا کہ مجھے زیادہ نقصان نہ ہو سکے۔ وہ ریڈی ہو کر جب قلعے سے باہر گیا تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام مرہب ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے بھی اس کو تعارف کرایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ سن کر مرہب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس کا نام تو واقعی حیدر ہے۔ یہ سن کر مرہب ڈر گیا، لیکن اب لڑنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مرہب نے پہلا وار کیا، امام علی علیہ السلام نے ڈیفینڈ کیا اور پھر امام علی علیہ السلام نے ایک ہی بار میں مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے اور مسلمانوں کو ایک عظیم فتح دلوائی۔ ایک ایسے واریر کو مار دی جو پورے عرب کا سب سے بڑا واریر سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے امام علی علیہ السلام نے۔ ہاں بالکل، جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے خیبر کو فتح کیا، مرہب کو مارا، تو خیبر کے قلعے کا دروازہ یہودیوں نے بند کر دیا کہ اب تو ہماری ہار پکی ہی پکی، کیونکہ جب تک مرہب موجود تھا تب تک کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ ہم قلعے کے اندر جائیں یا قلعے کے دروازے کو کوئی نقصان پہنچائے۔ امام علی علیہ السلام نے مرہب کو بھی قتل کیا اور خیبر کا دروازہ جس کو کافی لوگ مل کر کھولتے تھے، وہ کوئی عام دروازہ نہیں تھا، اس کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان قلعے میں گئے اور قلعے کو فتح کر لیا۔ پہلے قلعے کو فتح کرنے کے ساتھ مسلمانوں نے باقی 4 قلعے بھی بڑی آسانی سے فتح کر لیے، کیونکہ مسلمانوں کی جو فوج تھی اس کا حوصلہ بڑھ گیا تھا اور کفار یہودیوں کی فوج جو تھی وہ تھک گئی تھی کہ اب ہمارا سب سے بڑا واریر، سب سے بڑا قلعہ ہاتھ سے چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اور مسلمانوں نے خیبر کا قلعہ فتح کر لیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں فتح مکہ پر بھی ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ We will meet in next video. Bye.